السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سلیبس کا اگلا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا ہم نے مکمل کر لیا، تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے سبق آ رہا ہے وہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 29، یعنی پیج نمبر ہے 29۔ اس پر ہے اخلاص و تقوی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اخلاص اور تقوی یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ اخلاص کا معنی ہے کسی چیز کے لیے بندہ اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے تو اسے مخلص کہا جاتا ہے۔ اس کام کے اندر اگر وہ بندہ مکمل توجہ کرتا ہے تو اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص ہے پوری بندہ توجہ کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ کسی کام کو کرے تو یہ اخلاص ہوگا۔ تقوی کے اندر یہ بات ہوگی کہ بندہ جو بھی کام کرے اس میں اس بات کی طرف دھیان رکھے کہ میرا یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی تو اس میں نہیں ہے۔ اگر یہ توجہ رکھے گا تو اس کو ہم تقوی، متقی، پرہیزگاری کا نام بھی آئے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا یہ پہلا سوال بھی ہے، میں وہ اس کو نکال دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ وہ بھی ذہن میں رہے۔ تفصیلی جواب دیں، یہ پیج نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے ہمارا۔ تفصیلی جواب دیں۔ اخلاص کے لفظی معنی، انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کریں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کتاب کا پہلے پیج پر، یعنی 29 پیج کے اوپر بالکل شروع میں آپ پینسل سے نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ اخلاص کے لیے ہم خلوص سے نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمارا پہلا جواب شروع ہو رہا ہے پہلے سوال کا۔ لیکن اس کے معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے اور اس سے کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک پہلے سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب ہم دوسرا اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایم سی کیوز بنتا ہے تو اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ ایم سی کیوز ہمارا یہ بنتا ہے کہ اخلاص کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے ابتدائی طور پر ہم اس کے لیے خلوص سے نیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ایم سی کیوز یہ بھی بن سکتا ہے کہ اخلاص کا لفظی معنی کیا ہے۔ اخلاص کا لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ اسی طرح تیسرا ہمارا یہ ایم سی کیوز یہ بھی بن جائے گا کہ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مخلص کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا یعنی شارٹ کویسچن یا ایم سی کیوز بھی بن گئے اور ساتھ ایک لانگ کویسچن کا جواب بھی مکمل ہوا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ تقوی کا مفہوم۔ تقوی کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری۔ اب یہ تقوی کے ہمارے سامنے 3 معنی ہیں، ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری۔ تو اگر شارٹ کویسچن یا ایم سی کیوز کی صورت میں آ سکتے ہیں تو آپ ان تینوں پر ہی جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کی چوائس کر سکتے ہیں۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت
وہ نیکی و پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے۔ اس میں ہمارے سامنے شارٹ کوسچن بھی آ گیا، اگر ہمارا MCQs بن جائے تو اس کے اندر آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے ڈرنا، اور ایسا کام کرنا، جو بھی بندہ کام کرے اس کام کے کرنے سے پہلے انسان کے دل میں اس بات کے احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، تو یہ تقوی کا شارٹ کوسچن کا جواب ہی بن جائے گا۔ اسی طرح آگے ہمارا سوال ہے جی، اخلاص و تقوی کا مفہوم بیان کریں، یعنی دونوں الفاظ کو اکٹھا جمع کر دیا۔ جب اخلاص اور تقوی کو ملا کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور برے انجام سے بچ جائے، اور یہ نیکی وہ کسی مفاد یا دکھاوے کے لیے، نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو۔ مختصراً اس سے ہم نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تقوی کا مفہوم اور تقوی اور اخلاص کو اکٹھا جب ذکر کیا جائے تو یہ معنی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد تقوی کی حقیقت، یہ ہمارے سامنے ایک شارٹ کوسچن بھی ہے، لاسٹ میں آپ دیکھیں جی۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابی، لفظ اس کو ابی پڑھنا ہے، ابی نہیں پڑھنا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی وضاحت کس طرح کی؟ اب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا جواب انہوں نے جو دیا آج وہ ہمارے سوال کا جواب ہوگا، سوال نمبر 2 کا جی۔ تقوی کی حقیقت، تقوی ایک دلی کیفیت ہے، احساس ہے نا انسان کے اندر کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ساتھ یہ بھی خیال ہے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ انسان کی دلی کیفیت ہوگی۔ تقوی ایک دلی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے اور ایک طرز حیات ہے۔ یہ تقوی کی حقیقت ہے، دلی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، رویہ بھی ہو سکتا ہے، طرز حیات بھی ہو سکتی ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے، یعنی دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی دل میں ہے، دلی کیفیت کا نام جو ہم نے شروع میں پڑھا۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ یہ ہمارا MCQs اگر اس میں کوئی بنے گا تو کیا بنے گا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں تقوی دلی کیفیت کا نام ہے، تقوی ایک رویہ ہے، تقوی ایک طرز حیات ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارا سوال تھا آج کا جس کا جواب حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے تقوی کے بارے میں پوچھا، وہ جواب آپ یہاں سے نشان لگوائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے تقوی کی حقیقت دریافت کی۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے پر بھی گزر ہوا، اگلے پیج پہ دیکھیں، جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ اب دیکھیں، اندازہ کریں کہ کتنے بہترین انداز سے، یہ اس وقت کی بات ہے جب سڑکیں اور راستے نہیں تھے، تو فرمایا کہ ایسے راستے کی طرف گزر ہوا جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں، کانٹے والے درخت جھاڑیاں ہوں، ایسے راستے سے گزر ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو ایسے راستوں سے گزرا کرتا تھا جس میں جھاڑیاں وغیرہ تھیں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے جواب دیا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا اور دوسری طرف کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا، اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا، یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ قدم رکھتا کہ کسی کانٹے سے میرے کپڑے الجھ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا یہ تقوی ہے، یعنی ہم زندگی انسان ایسے گزارے
کہ اس کے اندر کسی سے اپنے الجھنے کی عادت روش پیدا ہی نہ کرے۔ تو یہاں تک ہمارے سوال دوسرے کا جواب آ گیا۔ قرآن کریم یہاں تک نشان لگا لے، قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد اسی تقوی کو قرار دیا، کیونکہ جب وہ انسان کے اندر تقوی کی کیفیت، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی جب انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے ساتھ 2 سوال تھے، امید ہے آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں گے۔ اگلے